بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ و طالبات۔ اسلامیات کے لیکچر نمبر 8 کے ساتھ میں جماعت 2 کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم سبق نمبر 10 کی بلند خوانی کریں گے۔ تو اسلامیات کا صفحہ نمبر 18 کھولیے اور سب سے پہلے خاکہ تیار کر لیں۔ سبق نمبر 10 کا عنوان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سبق میں ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور پرورش کے بارے میں پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں بلند خوانی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش کے خاندان بنی ہاشم سے ہے۔ عرب کے رواج کے مطابق بچوں کو پرورش کے لیے گاؤں کے صحت مند ماحول میں بھیجا جاتا تھا۔ وہاں جو عورتیں بچوں کی پرورش کرتی تھیں انہیں دائی کہتے ہیں۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کے وقت یعنی فجر کے وقت 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ آپ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے کا نام تھا قریش اور قریش کا خاندان تھا بنی ہاشم۔ اس خاندان میں ہمارے پیارے نبی کی پیدائش ہوئی۔ وہاں کا رواج یہ تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے گاؤں بھیج دیتے تھے تاکہ بچے صحت مند رہ سکیں، اور جو عورتیں بچوں کی پرورش کرتی تھیں، پالتی تھیں، انہیں دائی کہتے ہیں۔ اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ دائی حلیمہ بہت غریب تھیں۔ بچوں کو لینے کے لیے جب ان کے گاؤں کی عورتیں مکہ مکرمہ جانے لگیں تو وہ بھی قافلے والوں کے ساتھ مکہ روانہ ہوئیں۔ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بہت کمزور تھی اور آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اونٹنی کی کمزوری کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئیں اور سب سے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے نام بتایا تو آپ نے کہا کتنا اچھا نام ہے، مجھے ایسی ہی دائی کا انتظار تھا۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا۔ حضرت دائی حلیمہ بہت غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی بہت کمزور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت دائی حلیمہ کی ہی گود میں ہو۔ اسی لیے حضرت عبد المطلب کو دائی حلیمہ کا نام بھی بہت پسند آیا اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں۔ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس اپنے گاؤں کی طرف جانے لگیں تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری برکتیں دیکھیں۔ آپ کی کمزور اونٹنی جو سب سے پیچھے چلتی تھی اب سب سے آگے آگے تیز چلنے لگی۔ قافلے والی عورتیں بولیں اے حلیمہ تمہاری کمزور اونٹنی تیز رفتار کیسے ہو گئی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا یہ سب اس پیارے بچے کی برکت ہے۔ جب آپ اپنے گاؤں پہنچیں تو آپ کی کمزور بکریاں صحت مند ہو گئیں۔ گاؤں میں گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں شام کو واپس آتیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور وہ بہت دودھ دیتیں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ
خوشحال ہو گئیں۔ تو دیکھا اپنے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ان کی پیدائش کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں آتے ہی ان کی کمزور اونٹنی تیز رفتار ہو گئی اور ان کی بکریاں جو چارہ نہیں کھاتی تھیں، بکریاں سوکھ رہی تھیں، صحت مند ہو گئیں اور بہت زیادہ دودھ بھی دینے لگیں۔ اس طرح حلیمہ سعدیہ خوشحال ہو گئیں۔ اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کے گھر سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ اور گاؤں والے سمجھ گئے کہ یہ ساری رحمتیں اس مبارک بچے کی وجہ سے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اس پر پھیرتے اور وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تقریباً 4 سال کی عمر تک رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اپنی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ گئے۔ اس پیراگراف میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے بیمار بھی ٹھیک ہو جاتے تھے، ان کو صحت مل جاتی تھی اور اتنا نور تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو اگر کسی چیز یعنی کہ سوئی بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی اور ان کی نور کی روشنی سے وہ سوئی بھی انہیں مل جاتی۔ اتنی برکتیں اور رحمتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں کہ گاؤں والے ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ 4 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ یہ تھا ہمارا سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں گھر کا کام۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ سبق نمبر 10 آپ 5 بار پڑھیں گے۔ آج کا لیکچر نمبر 8 یہاں پہ ختم ہوا۔ اگلے لیکچر میں اس سبق کے سوال جواب ہم کریں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔